अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 6 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। भारत अभी कोरोना की दूसरी लहर की गिरफ्त से नहीं निकल पाया है कि तीसरी लहर की वार्निंग जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के आला साइंसी मुशीर डॉक्टर के विजय राघवन ने नई दिल्ली में एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि जिस तेज़ी से वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है, उसके पेश नज़र ये इंतबाह जारी किया जाता है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का आना नागुज़ीर है। ताहम उन्होंने कहा कि वो ये पेशन गोई नहीं कर सकते कि तीसरी लहर कब आएगी और उसकी शिद्दत क्या होगी, लेकिन हमें उसके लिए तैयारी करना होगी। भारत में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते दुनिया भर में कोरोना के रिकॉर्ड होने वाले मजमूई केसेस में से 46% भारत में रिपोर्ट हुए हैं। इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन का ख्याल है कि भारत में वबा के आदाद-ओ-शुमार सरकारी ज़राए से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार से ज़्यादा हैं। उनके मुताबिक भारत में सेहत आम्मा के निज़ाम पर पड़ने वाले दबाव से मालूम होता है कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों और हलाकतों की बड़ी तादाद रिकॉर्ड नहीं हुई है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र ईद की तातीलात पर सियाहती मकामात बंद रखने का फैसला किया गया है। हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि इतवार से ईद की छुट्टियों तक पाबंदियों में मज़ीद सख्तियाँ होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने भी ईद की तातीलात के दौरान तमाम सियासी मकामात, होटल्स और अवामी पार्क्स बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और ईद उल फितर के मौके पर नाफिज किए जाने वाले लॉकडाउन के बायस अफगानिस्तान के साथ मसरूफ़ तरीन सरहदी गुजरगाह तोरखम को जुमेरात के रोज़ से आइंदा 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी अफगान बाशिंदे को पाकिस्तान और किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अफगानिस्तान दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का सिलसिला जारी रहेगा। अफगानिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी शहरियों के कोरोना टेस्ट के मुकम्मल इंतजामात भी किए गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के हुकूक ख़त्म करने की हिमायत का इरादा रखते हैं। इस वक्त चंद बड़े इदारे वैक्सीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों को ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। डेमोक्रेट कानून साजों और 100 से ज़्यादा ममालिक के दबाव के बाद सदर बाइडन ने इस मुतालबे की हिमायत की है, लेकिन दूसरी जानिब दवा साज इदारों को नाराज़ कर दिया है। सदर बाइडन का कहना है कि उन्होंने आर्जी तौर पर वैक्सीन बनाने के हुकूक ख़त्म करने की बात की है, जो अमेरिका के पुराने मौक़िफ़ के बरक्स है। सदर के बाद उनकी तिजारती मुज़ाकरातकार कैथरीन टाई ने कहा है कि इस वक्त आलमी सतह पर सेहत का बहरान है और कोरोना वायरस की वबा के गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि उनकी तंजीम कोविड वैक्सीन की तैयारी के हुकूक ख़त्म करने पर गौर के लिए तैयार है। उर्सुला वॉन देर लेन ने जुमेरात को फ्लोरेंस में यूरोपियन यूनियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन कोविड वैक्सीन बनाने के हुकूक को ख़त्म करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि तंजीम की वैक्सीन आम करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और फी सेकंड 30 यूरोपीय शहरियों को वैक्सीन लग रही है। बाकी दुनिया के लिए वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें भेजी जा रही हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सरबराह ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन की शरह बदस्तूर बुलंद रही और लोगों ने एहतियात जारी रखी तो मुल्क में कोरोना वायरस केसेस जुलाई में तेज़ी से कम होंगे। सीडीसी की डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने एक ब्रीफिंग में कहा कि नए केसेस के तखमीने बुध को सेंटर की जारी करदा तहकीक की बुनियाद पर किए गए हैं। वेलेंस्की का कहना था कि डेटा से पता चलता है कि वैक्सीन्स वायरस के नुमाया अक़साम के ख़िलाफ़ मौसर हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत न्यू साउथ वेल्स में एक माह से ज़ायद अरसे के बाद मकामी सतह का पहला कोरोना वायरस का केस
سامنے آ گیا ہے۔ 31 مارچ کے بعد سے ریاست میں پہلا کیس سامنے آنے پر صحت حکام اس کیس کا ذریعہ اور قسم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست کی وزارت صحت کے ایک بیان کا کہنا ہے کہ 50 سال کے زائد عمر کے شخص کا بیرون ملک سے آئے افراد کے قرنطینہ کے لیے مختص ہوٹل سے بھی کوئی رابطے قائم نہیں ہوا۔ وزارت کا کہنا تھا کہ نامعلوم شخص نے آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی اور مضافاتی علاقوں میں مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل سے پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ دوبارہ گنتی کا عمل مسلم لیگ نون کی درخواست پر کیا جا رہا تھا۔ ادھر مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے گنتی کو قانون کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس عمل کو روکنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ قندھار ضلع میں نامعلوم مسلح افراد نے نعمت راون کو جمعرات کے روز مقامی وقت کے مطابق 10:30 بجے ہلاک کر دیا۔ نعمت راون وزارت خزانہ کے ایک میڈیا آفیسر اور طلوع نیوز کے سابق اینکر تھے۔ میر وائس ہسپتال کے ڈاکٹروں اور نعمت راون کے اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ آج قندھار میں ایک مسلح حملے میں ہلاک ہو گئے۔ قندھار پولیس کے ترجمان بارک زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے نعمت راون پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ کسی گروپ نے ابھی تک نعمت راون پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت سول سوسائٹی کی 200 تنظیموں نے بدھ کو یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ملک میں فوجی قبضے کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کا تحفظ ہو سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن G7 اجلاس کے بعد یوکرین پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج صدر ولادیمیر زیلنسکی، وزیر اعظم ڈینس شمیہال اور ہم منصب دمیترو کولیبا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کے روز کہا کہ اگرچہ روس نے یوکرین کی سرحد سے کچھ فوجیں واپس بلا لی ہیں، تاہم اہم فورسز اور ساز و سامان اب بھی وہاں موجود ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ روس اپنے لاپرواہ اور جارحانہ اقدامات بند کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بلنکن یوکرین میں ادارہ جاتی اصلاحات کی حوصلہ افزائی کریں گے، جو محکمہ خارجہ کے مطابق یوکرین کے جمہوری اداروں کے تحفظ، معاشی خوشحالی اور امریکہ یورپ تعلقات کے مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے مطابق سن 2014 سے اب تک امریکہ یوکرین کی فوجی اور غیر فوجی امداد کی غرض سے $4.60 ارب فراہم کر چکا ہے۔ G7 ممالک نے دھمکیاں دینے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چین اور روس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ G7 وزراء نے لندن اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ چین انسانی حقوق کی پامالی کا مجرم ہے اور جابرانہ معاشی پالیسیاں اختیار کر رہا ہے، جن کا سدباب کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ چین نے G7 تنظیم کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اس کے مشترکہ اعلامیے کی مذمت کی ہے۔ ایک چینی ترجمان نے کہا کہ G7 وزرائے خارجہ کا تائیوان کی حمایت میں بیان اور چین کو تنگ کرنے والا ملک قرار دینا قابل مذمت اور چین کے داخلی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ چین نے آسٹریلیا کے ساتھ معاشی مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس فیصلے سے دونوں ملکوں کے خراب تعلقات میں مزید گراوٹ آئی ہے۔ چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا کے ساتھ اسٹریٹجک اکنامک ڈائیلاگ کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں آسٹریلوی حکومت کو الزام دیا گیا ہے کہ اس نے سرد جنگ والی ذہنیت اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے معمول کے تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ آسٹریلوی وزیر تجارت ڈین ہان نے چین کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کینبرا وزراء کی سطح پر رابطوں اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی سن 2018 میں شروع ہوئی تھی، جب آسٹریلیا نے اپنے 5G نیٹ ورک میں
چینی ٹیلی کام کمپنی ہاوے پر پابندی لگا دی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے بظاہر غیر جانبدار نگراں بورڈ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فیس بک اور انسٹاگرام پر کچھ بھی پوسٹ کرنے پر عائد کردہ پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ تاہم پینل نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ سابق صدر ان مقبول ویب سائٹس پر واپس آ سکتے ہیں جہاں کروڑوں صارفین موجود ہیں۔ یہ اکاؤنٹ 6 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کی عمارت پر حملے کے اگلے دن معطل کیے گئے تھے، جب صدر نے اپنے حامیوں کو کہا تھا کہ وہ قانون سازوں کا مقابلہ کریں۔ شمالی عراق میں عسکریت پسندوں نے تیل کے کنوؤں پر حملہ کیا ہے، لیکن اس سے پیداوار متاثر نہیں ہوئی ہے۔ عراقی وزارت تیل کے مطابق عسکریت پسندوں نے کرکک کے قریب بنی حسن آئل فیلڈ پر بموں سے حملہ کیا، جس سے کم از کم ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا اور آگ لگ گئی۔ وزارت کے بیان میں پیداوار کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن صنعتی ذرائع کے مطابق پیداوار متاثر نہیں ہوئی۔ سرکاری بیان کے مطابق آئل فیلڈ میں ایک کنویں میں لگی آگ بجھا دی گئی، جبکہ دوسرے کنویں کی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق عسکریت پسندوں نے حملوں کے دوران قریبی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، جہاں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے اسی آئل فیلڈ پر 17 اپریل کو بھی دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں قابل ذکر نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسرائیلی صدر روون ریولن نے وزیراعظم نیتن یاہو کے سخت ترین مخالف کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی ہے۔ اس سے قبل منگل کی رات گئے تک نیتن یاہو حکمراں اتحاد بنانے میں ناکام رہے تھے۔ وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے پاس 28 دن کی مہلت تھی کہ وہ حکمراں اتحاد تشکیل دے سکیں، جو 5 مئی کو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اسرائیل کے صدر روون ریولن نے کہا تھا کہ وہ بدھ کے روز حکومت بنانے کے لیے پارلیمان میں دیگر جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ بدھ کو اسرائیل کے صدر نے اعلان کیا کہ لیوے لیپت کا انتخاب کیا گیا ہے، جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور جن کی اعتدال پسند یش ایت جماعت نے 23 مارچ کے انتخابات میں نیتن یاہو کے دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کے بعد سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں۔ لیپت 4 ہفتوں کے اندر ممکنہ اتحادیوں کی مدد سے حکومت تشکیل دیں گے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد ایک وسیع بنیادی حکومتی اتحاد تشکیل دیں گے تاکہ اسرائیلی عوام کی خدمت کی جا سکے۔ نیو یارک کے تھیٹرز 1.5 سال بعد ستمبر میں دوبارہ آباد ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں مشہور براڈ وے اسٹریٹ پر قائم تھیٹرز کو عالمگیر وبا کی وجہ سے گزشتہ سال بند کر دیا گیا تھا۔ ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے بدھ کو اعلان کیا کہ یہ تھیٹرز 14 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو جائے گی اور تھیٹرز کی 100% گنجائش کے مطابق شائقین آ سکیں گے۔ براڈ وے تھیٹرز نیو یارک آنے والے سیاحوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہوتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔